अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब जावेद इकबाल चीमा नाज़रीन फ्रामांचल से यूके से आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। पार्ट 2। ना शर्म है, ना हया है, ना गैरत। इस नाम के ऊपर पार्ट 1 मैंने आपके सामने पेश किया अभी, तो पार्ट टू हाजिर है। तो मैं आपसे जैसा हर दफ़ा ये गुजारिश करता हूँ कि मेरा यूट्यूब पे इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें, सब सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफिल में शामिल हो जाएं कि इनकलाब इज ओनली सोल्यूशन ऑफ आवर कंट्री। इनकलाब के बगैर इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना और इनकलाब के बगैर इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलनी और इनकलाब के बगैर इस निज़ाम ने नहीं बदलना और इनकलाब के बगैर हमें चोरों, लुटेरों, डाकों से छुटकारा नहीं मिलना और इनकलाब के बाद बगैर पाकिस्तान जो है ना, इसकी ना सालमियत महफूज है और ना इस पाकिस्तान ने दुनिया के नक्शे पे अच्छी तरह अपना इमेज रखना है। ये इस बुरे इमेज में रह के इस वो कहते हैं उस जिंदगी से मौत अच्छी है। तो ये हमारा रहना दुनिया के नक्शे पे ना रहना एक बराबर है, क्योंकि इस वक्त हम पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखा जा रहा है, पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी इतने गंदे हैं कि गरीब आदमी को 3 वक्त की रोटी को 2 वक्त की रोटी भी उसको मुयसर नहीं है। वो घर के बर्तन बेच के अपने गुजारे कर रहा है, लोग अपनी औलाद बेच रहे हैं, लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं। तो आप फुटपाथ पे देखें, आप बेरोजगार का अंदाज़ा लगाएं कितने नौजवान जो बेहतरीन जहन रखने वाले हैं, जिनको जो किसी पोस्ट पे हों तो बेहतरीन वो इक़दामात करने वाले हैं। इस गंदी सोच वाले ACDC से 1000 दर्जा बेहतर सोच रखने वाले हमारे नौजवान भूखे मार रहे हैं, बेरोजगार हैं, डिग्रियां अपने बगलों में लेके घूम रहे हैं, मगर कोई नौकरी नहीं मिल रही, सिर्फ इस बगैरत निज़ाम की वजह से। और जो इस बगैरत निज़ाम के साथ चिपके हुए हैं बगैरत लोग, उनकी वजह से सारा काम, सारा धंधा है कि सारा काम कि ना। और फिर खामोश हैं, उलमा भी खामोश हैं, ब्यूरोक्रेट भी खामोश हैं, जर्नैल भी खामोश हैं, जज भी खामोश हैं। अगर भौंक रहे हैं तो वो कुत्ते भौंक रहे हैं जो इस पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस निज़ाम की राह में रुकावट है। और दूसरे जो इस निज़ाम से फायदा उठा चुके हैं वो खामोशी से अपनी पेंशन ले रहे हैं और उनकी पेंशन का हिसाब लगाएं कि आप हैरान होंगे कि वो 1 महीने के अंदर पेंशन कितनी ले रहे हैं। 10 खानदान पाल सकते हैं जितनी वो एक बंदा यहां से पेंशन ले रहा है। 10 खानदान, गरीब के 10 खानदान पाल सकते हैं। सोचो, हमारे अंदर शऊर वाला असगर खान के अंदर अच्छी सोच थी, इन्होंने उसके रास्ते बंद कर दिए, उसके साथ कोई बंदा मिलने नहीं दिया। इस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो था, ठीक है, उसकी कुछ गलतियां भी हुई थी, मगर उसने शोर दिया अवाम को, ये बाहर जाने वाले मजदूरों को काफ़ी उसने अप्रिशिएट किया, इसके इंतजाम भी किया, तो उसको फांसी पे लटका दिया गया। तो कोई आदमी भी, इमरान खां हो या कोई भी हो, ये नहीं कि सिर्फ इमरान खां के अलावा भी कोई बंदा आ जाए जो हक और सच की बात करे, और ये वो चोर लुटेरे बेज़मीर लोग हैं जो उसके खिलाफ भी जो है ना खड़े हो जाएंगे। इनका काम है ये। वो ठीक कहा था मुझे अभी आरिफ न्याजी साहब जो इस वक्त सिटिंग जज हैं, उन्होंने ठीक मैसेज भेजा था कि 6-7 हज़ार लोग हैं जो सिर्फ इस कौम की तकदीर के साथ खेल रहे हैं, 25 करोड़ अवाम की तकदीर के साथ खेल रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वो कुर्सियों पर बैठे हैं और वो एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। वो चोरों के केस भी सुनते हैं, चोरों को माफ़ भी करते हैं और चोरों का माल भी हड़प करते हैं। और वही 6-7 बंदे सीटों पे बिठाने वाले कौन है? माफिया के चंद लोग जिन्होंने उनको सीटों पे बिठाया हुआ है, वो हमारे लिए काम करें। वो आप सामने है, वो IG देख लें, चंद IG, चंद ब्यूरोक्रेट और चंद जज जो इस वक्त भी भौंकते आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो इस सिस्टम में रह के अपना माल कमाना चाहते हैं, अपना माल बना रहे हैं और माल बना चुके हैं। और माल के खाते में इनका ज़मीर जो है ना वो मुर्दा हुआ है। ये काजी फायज ऐसे नहीं बोल रहा। जब इसके खिलाफ इमरान खान ने केस किया था तो क्या हुआ था? बाद में वो केस भी वापस हो गया और इस केस ने भी जवाब कोई नहीं दिया कि इसकी बेगम के नाम पे प्रॉपर्टी कहाँ से आई। और ये वो अतर मिनुल्लाह और ये मुंदोखील और ये फायज ईसा जैसे जज आज जो कुत्ते जो भौंक रहे हैं ना, ये इसी वजह से कि ये पहले तो नहीं भौंके थे जब 12 बजे अदालत खुली थी। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि ये सारे का सारा जो काम हो रहा है ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये हमारी 25 करोड़ अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए है। और ये पाकिस्तान की आज़ादी, हकीकी आज़ादी से जो हम निकलना चाहते हैं उसके खिलाफ है
کہ یہ لوگوں کو آزادی نہ مل جائے, غریب کو 2 وقت کی روٹی نہ مل جائے, اور غریب کے بچے کو اچھی نوکری نہ مل جائے, اور غریب کا بچہ وہ ساری زندگی وہ جو ہے وہ چائے کھوکے پہ جو ہے نا وہ برتن ہی دھوتا رہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس کے علاوہ وہ اس کی سوچ ہی کہیں نہ پہنچے. کیونکہ جب اس کو اپنی غربت کی روٹی سے سوچ سے نکلنے ہی نہیں دینا. ان کا مشن یہ ہے. سندھ میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں ہاریوں کے ساتھ دیکھو کیا ہو رہا ہے. ان کو روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں تو وہ سائیں کے آگے سجدے دیتے ہیں. اور جو روٹی سے نہیں نکلے گا, جو اپنی بھوک و پیاس سے, اپنی گھر کی پریشانیوں سے باہر نہیں نکلے گا, اس نے کیا اس کے اندر شعور آنا ہے, اس نے کیا دنیا میں ترقی کرنی ہے, اس نے کیا دنیا کے نقشے پہ اپنا امیج پیدا کرنا ہے, اس نے کیا دنیا کے پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے ہیں. جب حالات ہی یہ ہیں کہ ہمیں اس جو ہے نا اس گندے ماحول کے اندر ہمیں اس طرح ڈال دیا گیا ہے, اس طرح شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے, اس طرح زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے کہ ہم باہر نکلنے کا سوچے ہی نہ. اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کو بھڑو, اندر کر دو, مار دو, گولی مار دو, اس کو پکڑو, جیل میں ڈال دو, تھانے میں ڈال دو, اس کی لتر پیٹ کرو, اس کو ننگا کرو, تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ جس کی سفارش ہی نہ ہو پاکستان کے اندر, جس کا کوئی پیسے ہی نہ ہو, جس کے پاس کچھ ایس ایچ او کو دینے کے لیے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روئے پیٹے گا, جو کچھ لکھاؤ لکھ لے گا, گھر آ کے بیچارہ پریشان آ جائے گا. اللہ اللہ خیر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے وسائل ہی نہیں ہے. تو وہ دیواروں کو ٹکرے مارنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک لیڈر ہوتا ہے, اس لیڈر کے پیچھے لوگ چلتے ہیں تاکہ اس کو تحفظ ملتا ہے, اس بندے کو اس کی آواز کو تحفظ ملتا ہے, اس کی سوچ کو تحفظ ملتا ہے, اس کی سوچ ابھرتی ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی بات میں وزن ہے, اور ہمیں یہ میرے لیے سوچ رہا ہے. عمران خان نے تو یہاں فیکٹریاں نہیں لگانی, عمران خان نے تو یہاں پلاٹ نہیں لیے, عمران خان نے تو یہاں کوئی بنگلے کوٹھیاں کاریں نہیں بنانی, عمران خان نے تو یہاں لوٹ کے پیسہ کوئی باہر نہیں دوڑ جانا. عمران خان کے پاس جو کچھ ہے وہ عوام کے سامنے ہے, ہر چیز یہاں ہے. وہ تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے, وہ تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے, وہ تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے, ہمیں شعور دے رہا ہے, ہمیں احساس دے رہا ہے کہ تم اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلو اور ان سے آزادی حاصل کرو. ہم غلامی کی زندگی میں کب تک رہیں گے؟ یہ ہے جو غلامی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں, یہ ہے یہ شانہ پروٹوکول میں. میں کہتا ہوں یقین جانو, میرے پاس اتنی سٹوریاں ہیں کہ میں نے اتنے بڑے لوگوں سے ملا ہوں جو یورپ میں رہتے ہیں, مگر ان کے اندر عاجزی ہے, انکساری ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی نوکری کی ایمانداری سے کی. بڑا بہترین پینٹ کوٹ ٹائی لباس میں میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا تھا ٹرین میں, تو میں نے باتوں میں جب بات بھائی کہاں سے آئے یہ وہ, تو تعارف ہوا, تو میں نے اپنا تعارف کرا, اس نے تعارف کیا, ہاں پاکستان میں اسلام آباد میں امبیسڈر تھا. وہ میں نے کہا یار یہ سوارتکار ہے, وہ کوئی سوارتکار ایسے ملے. تو پھر میں حیران ہوں کہ وہ اس نے پھر جو اسٹوریاں بتائیں اور جو مجھے پاکستان کی ذہنیت کے بارے میں بتایا. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک کوریا کے بندے نے جو پاکستان کی قوم کو گالیاں نکالی, تو پاکستانی قوم کو بغیرت کہا, صرف اس وجہ سے, یہ نہیں کہ وہ علی بھٹو کا بڑا فین تھا, نہیں, اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے ذات کے بارے میں سوچتی ہے, قوم کے بارے میں نہیں سوچتی. کہ وہ جنرل ضیاء کے بارے میں کہہ رہا تھا, کہ وہ جنرل مشرف کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ چاہتے تو امریکہ سارے قرضے معاف کرنے کو تیار تھا. یعنی ہمارے کشکول لے کے پھر رہے ہیں, اللہ اللہ فیصلہ, انہیں پتہ ہی نہیں خودداری کیا چیز ہوتی ہے. ان کے پاس کوئی ایسی تعلیم ہے ہی نہیں, عقل ہی نہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ جتنے لوگ باہر رہتے ہیں, خدا کی قسم اگر ان کو اعتماد ہو اپنے وزیر اعظم کے اوپر, تو یہ کروڑوں ڈالر پاؤنڈ پاکستان میں بھیج دیں, اور پاکستان جو ہے نا ایک دن کے اندر اپنے مقام بنا لے. اور یہ پھر اگر یہ چور لٹیرے خود اپنا مال جو لوٹا ہوا ہے وہی پاکستان میں لے جائیں, تو اسٹیٹ بینک ایک دن کے اندر ہی وہ سارے قرضے جو ہے نا اتار سکتا ہے. یعنی یہ آپ حیران ہوں کہ اگر ان کا اعتماد ہو, تاجروں کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. میں پاکستانی ہونے کے ناطے میں ایک پیسہ بھیجنے کو تیار نہیں ہوں ان چوروں بغیرتوں کی بغض میں, ان کی نفرت میں, کہ مجھے اگر ضرورت بھی ہے میں نہیں بھیجوں, اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے. وہاں تو چور ڈاکو فراڈ, وہاں تو زمین پہ خریدو تو فراڈ ہوگا, اس لیے کہ حکمران جو چور ہے, جب حکمران چور کرپٹ ہوگا تو وہاں فراڈ کرنے والوں کو کھلی چھٹی ہوگی. اگر وہ کوئی پوچھنے والا ہو کہ فراڈ کو روکو, میں نے عمران خان کے دور میں عمران خان کے خلاف بہت کچھ بولا, کیونکہ میرے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی تھی پاکستان کے اندر, اور میں کروڑوں کی پراپرٹی جو ہے نا وہ فراڈ کی نظر ہونے والی تھی. مگر عمران خان بے بس تھا, مجھے آج پتا چلا عمران خان بے بس تھا. میں نے عمران خان تک رابطہ کیا تو مگر اس کا جو سیکرٹری تھا وہی بغیرت نکلا.
جو اس کے نیچے جس نے کام کرنا تھا، جس نے سارا وہ جس کے حوالے میری فائل تھی وہی بغیرت نکلا. تو وہاں تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی کا کوئی کام ہو، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ پاکستان پہ اعتماد کرے. ان لوگوں نے ہمارا اعتماد مجروح کیا ہے. ان لوگوں نے ہم پاکستان سے نفرت ہماری جو ہے نا وہ پیدا کی ہوئی ہے. اور حالانکہ نفرت ہماری بیوروکریٹ سے ہے، نفرت ہماری بغیر لوگوں سے ہے، نفرت ہماری بے ضمیر غداروں سے ہے. مگر کیا ہے کہ ہم کئی دفعہ اس ماحول کے اندر چاہتے ہیں کہ دفاع کرو جی، پاکستان کی بات ہی نہ کرو. کیوں کہ یہ چور لٹیرے پاکستان کے حکمران ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں جب ایئرپورٹ میں اترنا ہے تو ہمارے ساتھ بدسلوکی ہونی ہے. تو یہ ہے، اس کی سوچو پلیز. میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت ایک ہی لیڈر ہے، عمران خان. وہ سوچ کو نکلا ہے، اس کا ساتھ دیں اور اس حقیقی آزادی میں اس کا ساتھ دیں، اور اپنے لیے، اپنے آنے والے مستقبل لیے اپنی قبر نہ کھودیں. ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی قبریں کھودیں تاکہ یہ دفن ہو جائیں. خدا حافظ، پھر ملوں گا انشاءاللہ.